حماس نے کون سا ہم سے مشورہ کیا تھا 7 اکتوبر کا حملہ کرنے سے پہلے. پبلکلی بہت کچھ ایسا کہتے رہے ہیں کہ وہ جینوسائڈ کے زمرے میں پہلے بھی آتا تھا. یہ دوسری بات ہے کہ یہ چیزیں 7 اکتوبر سے پہلے اتنی ہائی لائٹڈ نہیں تھیں. السلام علیکم. اسرائیل حماس تنازع جنگ یا جینوسائڈ، اس کو آج 162 ڈے ہے، 162واں دن ہے، اور ویڈیوز وغیرہ آپ سب لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. اس وقت رمضان شروع ہو چکا ہے وہاں پر، اور آپ کے ہم سب جانتے ہیں کہ اونروا کے 8 آفس کے اوپر حملہ ہوا، اور اس کے بعد دوبارہ اسرائیل نے جو ہے وہ کل ایک 8 کنوائے کے اوپر حملہ کیا ہے، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کے 20 افراد کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور تقریباً 150 کے قریب لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے اسرائیل جو ہے وہ اپنی فرسٹریشن نکال رہا ہے جنگ کے اندر. اس کو انڈسکرمنیٹ بامبنگ کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ کے بظاہر جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. انٹرنیشنل میڈیا بھی اب یہ بات کر رہا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے کہ جو اسرائیل اور حماس کے درمیان جو سیز فائر کے جو معاہدے چل رہا تھا قطر کی، ایجپٹ کی اور امریکہ کی کوششوں سے، جو کہ بیچ میں تعطل آ گیا تھا، تو حماس نے ایک اور نیا پروپوزل پیش کیا تھا جس کو اسرائیل نے ریجیکٹ کر دیا ہے. تیسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے فلسطینی اتھارٹی کا جو ہے وہ نئے پرائم منسٹر کا تقرر ہوا ہے. محمد مصطفیٰ نام ہے ان کا، ورلڈ بینک سے تعلق رہا ہے ان کا، اور امریکہ نے جو ہے اس کو ویلکم کیا ہے ان کے تقرر کو کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم نئی ریفارم سامنے آئیں گی. اور یہ دباؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈالا جا رہا تھا فلسطینی اتھارٹی کے جو ابو مازن ہیں، محمود عباس، جن کو یاسر عرفات کا پریڈیسیسر بھی کہا جاتا ہے، جو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کی تنظیم کو، اور جو ویسٹ بینک کے اندر جن کو محدود فلسطینی اتھارٹی دی ہوئی ہے، کہ ان کو جو ہے وہ بہرحال ویسٹرن بیکڈ ہے. یہ میں پہلے بھی بتاتی رہی ہوں کہ بہرحال تو امریکہ کی آشیرواد اگر حاصل ہے ان وزیر اعظم صاحب کو، تو ظاہر ہے کہ اسرائیل کی آشیرواد بھی اس کو حاصل ہوگی. اور جتنے فیصلے یا جتنی جو رد عمل جو آپ کے محمود عباس کی گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے، تو وہ ایک طرح سے اسرائیل کے ساتھ ان لائن ہی ہوتا ہے. پہلے بھی بتاتی رہی ہوں میں یہ بات. تو دوسری طرف حماس نے جو ہے وہ اس تقرری کے اوپر جو ہے کو ریجیکٹ کیا ہے. ظاہر ہے وہ اورلی ایسا کر سکتے ہیں، تقرری کو باقاعدہ ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے وہ لوگ لیگلی، کیونکہ ایک تو ویسٹ بینک کے اندر محمود عباس کی حکومت ہے. یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے تقریباً 21-22 سال سے الیکشن نہیں کروائے، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ جب بھی الیکشن کروائیں گے تو حماس جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہے فلسطینی آبادی میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال محمود عباس کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کو کسی قسم کا رد عمل نہیں دیتی. ویسٹ بینک کے اندر ہی جب اسرائیل جو ہے وہ مسلسل سیٹلمنٹس جو ہے وہ اپنی بڑھا رہا ہے، سیٹلرز جو کچھ کر رہے ہیں، سیٹلرز جو وائلنس کرتے ہیں، IDF 7 اکتوبر سے پہلے بھی 50-100 بندے تو مار ہی دیتی تھی وہ ایک مہینے کے اندر. تو یہ 7 اکتوبر سے پہلے بھی چل رہا تھا، لیکن محمود عباس کی گورنمنٹ نہ تو کسی قسم کا کوئی رد عمل اس کے اوپر کوئی مناسب دیتی ہے، اور نہ ہی وہ مزاحمت کو جو ہے وہ آپ کے اپریشیٹ کرتی ہے. مزاحمت کے بھی بہت زیادہ خلاف ہے. وہ حماس کے خلاف تو بیانات دیتے ہی رہتے ہیں، لیکن باقی جو مزاحمت کی صورت میں IDF گرفتاریاں وغیرہ کرتی ہے یا جو بھی ریڈز وغیرہ کرتی ہے، جیسا کہ جنین کے اندر میں نے بھی ایک رپورٹ کی انڈیپینڈنٹ کے لیے، تو اس کو بھی جو محمود عباس کی گورنمنٹ ہے وہ کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیتی. تو یہ بات میں پہلے بھی کہتی رہی ہوں کہ میں جب وہاں پر تھی تو میری خاصے لوگوں سے بات ہوئی، اسپیشلی جو لوگ محمود عباس کی گورنمنٹ کے فیور میں ہیں یا ان کے ساتھ سیاسی لحاظ سے جو ہے وہ متفق ہیں. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم سیاسی اور نظریاتی لحاظ سے حماس کو پسند نہیں کرتے. یہاں تک بھی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ حماس کے اندر بھی کرپشن ہے. حماس کے جو لیڈرز جو باہر ملک سے باہر موجود ہیں، قطر وغیرہ کے اندر ان کی بہت پراپرٹیز ہیں. میں اس کو انڈورس نہیں کر رہی، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ بات کسی نے مجھ سے کہی، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سیاسی اور نظریاتی لحاظ سے حماس کو انڈورس نہ بھی کریں تو ہم جو مزاحمت وہ کر رہی ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو تقریباً پورے فلسطین میں 13 دن میں رہی ہوں، اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو بہت کم کوئی ایسی انسٹنس نظر آئے گا جہاں لوگ حماس کی ڈائریکٹ مخالفت کریں گے، اور اگر کریں گے بھی تو وہ سیاسی اور نظریاتی لحاظ سے ہوگی. مزاحمت کی مخالفت آپ کو کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آئے گا. حالانکہ جو اس وقت غزہ کے اندر صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے کہ یہی چیز نظر آتی ہے کہ جی اگر 7 اکتوبر کا حملہ نہ ہوا ہوتا تو اتنے برے حالات نہیں ہوتے، جو کہ بہرحال حماس کا سول فیصلہ حماس کا اور دیگر جہادی تنظیموں کا تھا، جس میں سب سے بڑی جو ایکٹر تھا وہ حماس ہی تھا. تو حماس کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کا جو تقرر ہے پرائم منسٹر کے طور پر اس کو، کیونکہ ہم سے جو ہے وہ مشورہ نہیں لیا گیا، اور طے یہ ہوا تھا ہمارا، کبھی انہوں نے کوئی حوالہ دیا ہے کہ ہم جنگ کے دوران جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ کریں گے مغربی کنارے کی جو فلسطینی اتھارٹی ہے اور جو حماس ہے. تو اس کا جواب محمود عباس نے یہ دیا ہے کہ حماس نے کون سا ہم سے مشورہ کیا تھا 7 اکتوبر کا حملہ کرنے سے پہلے. پھر لیکن سب سے زیادہ دلچسپ خبر جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے آئی ہے، اور ساؤتھ افریقہ کا یہ کہنا ہے کہ جو ساؤتھ افریقہ کے جو ڈویل نیشنلسٹ ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کے بھی شہری ہیں اور جو اسرائیل کی آرمی کے اندر اس وقت IDF کے ساتھ غزہ کے اندر فائٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں ساؤتھ افریقہ سے،
ہم ان کو گرفتار کریں گے اور ان پہ مقدمہ چلائیں گے. یہ بات میں پہلے بھی بتاتی رہی ہوں کہ اسرائیل کے اندر جتنے گورے اب کے ہیں، گوری جو آبادی ہے ان کی، وائٹ پیپل جو ہیں جو یورپین ڈیسنٹ سے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ ڈویل سٹیزنز ہوتے ہیں، امریکہ کے، یورپ کے، بہت سارے ممالک کے. حالانکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ انہی کے لیے اسرائیل بنا تھا، لیکن ان میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اسرائیل کے اندر نہیں رہتی، وہ ڈویل سٹیزنز ہوتے ہیں. لیکن چونکہ اسرائیل کے ہر سٹیزنز کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوجی تربیت بھی حاصل کرے، لازمی فوجی تربیت، اور وہ ریزروسٹ آرمی کا حصہ ہو کہ جب اسرائیل کو ضرورت پڑے گی تو وہ ان کی مدد کریں گے. تو کینیڈا کے اندر جیسے ہی 7 اکتوبر کی یہ شروع ہوئی اور یہ شور مچا کہ اسرائیل کا تحفظ کرنے کی ضرورت ہے، تو کینیڈین اخبارات نے بڑا گلوریفائی کر کے ان لوگوں کی جو سٹوریز شائع کرنی شروع کی کہ جو اسرائیلی ریزروسٹ فورس جوائن کرنے جا رہے تھے کینیڈا سے. اس وقت میں نے یہ سوال اٹھایا تھا اپنی آرگنائزیشن کے اندر بھی، میں نے ڈسکس کیا کہ ہم اس کو بھی جو ہے وہ اپنے اس میں رکھیں، اپنی جو ایڈوکیسی گولز ہیں اس میں رکھیں کہ ہم ان ریزروسٹ کو جو ہے وہ سزا دلوائیں گے. کیونکہ یہ بات شروع میں ہی آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ جینوسائڈ ہونے جا رہا ہے. میں بتاتی رہی ہوں کہ بہت بڑی تعداد کے اندر 15 اکتوبر کو یہ بہت بڑی تعداد کے اندر اسکالرز نے یہ سائن کر کے بھیجے تھے کہ غزہ کے اندر جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ پہلے بھی جینوسائڈ ہی تھا، لیکن اب اسرائیل کے انٹینشنز بھی واضح طور پر ان کی جو سیاسی قیادت اور ان کی جو ملٹری قیادت ہے اس سے سامنے آ گئے کہ ہم جو ہے وہ غزہ کو ڈیسیمیٹ کر دیں گے. ایک بیان آیا تھا، ایک بیان یہ آیا کہ ہم انہیں پانی کا ایک بوند نہیں دیں گے. ایک نیتن یاہو کا اپنا بیان تھا جو کہ ICJ کے اندر بھی پیش کیا گیا کہ جی عمالیق کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا کہ ان کے مردوں کو بھی مار دو، ان کی عورتوں کو بھی مار دو، ان کے بچوں کو بھی مار دو، یہاں تک کہ ان کے جانوروں کو بھی مار دو. یہاں تک جو ہے وہ نیتن یاہو نے کہا. پھر ICJ کے اندر ہی کہا گیا کہ جی یہ تو کانٹیکٹ سے الگ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. تو ICJ میں ویڈیوز اسرائیلی سپاہیوں کی اپنی بنائی ہوئی ویڈیوز جس میں یہ گانے کی صورت میں اس بات کو دہرا رہے ہیں وہ سامنے لے کر آئی گئی کہ یہ جو ہے وہ باقاعدہ نیتن یاہو کے اس پہ عمل بھی کیا جا رہا ہے میدان جنگ میں، یہ صرف بات نہیں تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اسرائیل 75 سال سے کر رہا تھا اور اسپیشلی غزہ کے اندر اس طرح محاصرہ کر رکھا تھا 16-17 سال سے، وہ تو جینوسائڈ کے زمرے میں آ ہی رہا تھا. لیکن جینوسائڈ کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ پرپیٹریٹر جو ہے، جو ایگریسر ہے، اس کی نیت جو ہے وہ بھی واضح ہو. اگر نیت کو آپ پروف نہیں کر سکتے تو یہ بات پروف نہیں ہوتی کہ جینوسائڈ ہے. لیکن پہلی مرتبہ ہوا ہے یہ دنیا کی تاریخ میں کہ جینوسائڈ کرنے والا اپنے منہ سے جینوسائڈل بیانات دے رہا ہے. اور یہ بڑی ڈیٹیل کے اندر، یہ میں پہلے بھی کہتی رہی ہوں، اور یہ نیو یارک کے اندر آپ کی کریگ مخبل جو اقوام متحدہ کے نیو یارک آفس کے سربراہ تھے، انہوں نے ڈیزائن کیا، انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ انٹینشنز جو ہے وہ ایگریسر خود منہ سے پبلکلی بیانات کی صورت میں جو ہے وہ دے رہا ہے. اور ماشاءاللہ طاقت اتنی ہے ان کے پاس کہ وہ پبلکلی بہت کچھ ایسا کہتے رہے ہیں کہ وہ جینوسائڈ کے زمرے میں پہلے بھی آتا تھا. یہ دوسری بات ہے کہ یہ چیزیں 7 اکتوبر سے پہلے اتنی ہائی لائٹڈ نہیں تھی. تو ساؤتھ افریقہ نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہم ریزروسٹ جو ہیں ان کو ہم جو ہے وہ سزا دیں گے، یہ صرف ساؤتھ افریقہ کے لیے نہیں لیکن بہت بڑی تعداد کے اندر مغربی دنیا کے اندر بھی ایسے ڈویل نیشنلز موجود ہیں جو کہ اسرائیل کے بھی شہری ہیں اور مغربی دنیا کے بھی شہری ہیں اور وہ ریزروسٹ کے طور پر جا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے باقی حکومتیں جو ہیں وہ کیا اس کا وہ لیتی ہیں، کیا اس کے اوپر فیصلہ لیتی ہیں. لیکن ہم اس کی جدوجہد جو ہے وہ ہر جگہ ہو رہی ہے. ہیومن رائٹس ایڈوکیسیز جو ہیں لگی ہوئی ہیں کہ ان ملکوں کے قوانین کے مطابق بھی اور انٹرنیشنل لا کے مطابق بھی یہ جو IDF ہے یہ وار کرائمز کر رہی ہے. اور وار کرائمز جب کر رہی ہوتی ہے تو کینیڈا کی گورنمنٹ تو بڑی اس معاملے میں، کینیڈا کی جو پالیسی ہے وہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے کہ اگر آپ کا تعلق کسی ایسی آرمی سے رہا ہے جو کہ وار کرائمز کی مرتکب رہی ہے، جنگی جرائم کی مرتکب رہی ہے، تو اس بندے کو آپ کینیڈا کی امیگریشن نہیں دیتے. آپ جو لوگ کینیڈا کی امیگریشن وغیرہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ آپ نے کسی آرمی سروس وغیرہ میں، تو آرمی میں تو سرو نہیں کیا، کوئی جنگی جرائم وغیرہ کے حوالے سے تو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ایون وہ لوگ جو جنگی جرائم میں براہ راست ملوث نہ ہوں یا کوئی ثبوت ایسا موجود نہ ہو کینیڈین گورنمنٹ کے پاس، ان کو بھی جو ہے وہ آپ کے صرف شک کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ ان کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی. اور اگر نیشنلٹی مل جائے تو بھی 20-30 سال گزرنے کے بعد بھی آپ پہ مقدمہ چل سکتا ہے اگر یہ بات کہیں سے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ اس آرمی میں سرو کرتے رہے تھے. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر یہ چیزیں لاگو نہیں ہوتی. لیکن اب ایڈوکیسیز بہت اسٹرانگ ہیں اور بہت زیادہ اس کے اوپر کوشش ہو رہی ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ کو اس کے لاز یاد دلائے جائیں، انٹرنیشنل لا یاد دلایا جائے. مغرب کا اپنا لبرل آرڈر ہے یہ انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا.
تو یہ بہت سختی کے ساتھ اب مقدمے ہونے شروع ہو رہے ہیں، جیسا امریکہ کے اندر بائیڈن کے اوپر مقدمہ ہوا ہے، آسٹریلیا کے اندر بھی، آسٹریلیا کا جو ہے اس کے اوپر ہوا ہے، اور ان کے اثرات بظاہر تو دیکھنے میں نہیں آ رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں تو ابھی بھی جو ہے وہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اور غزہ کے حالات تو ابھی بھی خراب ہے، اسرائیل کو روکنے میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہے، لیکن تبدیلی آ رہی ہے، اور بہت امید افزا تبدیلی ہے کہ آپ کے اور اس سے بڑھ کر جو ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ کینیڈا نے کل رات کو اعلان کیا ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ اسرائیل کو نان لیتھل ملٹری ایکسپورٹس کو بین کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملینز آف ڈالرز کی ہمارے پاس ریکویسٹ موجود ہیں سپلائرز کی، جو اسرائیل سپلائی کرنا چاہ رہے ہیں نان لیتھل ملٹری ایکسپورٹس۔ نان لیتھل ملٹری ایکسپورٹ سے مطلب ہے کہ لیتھل کا مطلب ہے کہ جان لینے والی، جان لیوا۔ تو جان لیوا تو پہلے ہی کینیڈین لاء کے مطابق جو ہے نہیں جا رہی، اور یہ ہمیں بار بار کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اطمینان دلاتی رہی ہے کہ لیتھل، ہم کسی بھی قسم کے لیتھل ایکسپورٹ جو ہیں وہ اسرائیل نہیں بھیج رہے۔ اس کے اوپر بھی ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ امریکہ بھیج رہی ہے اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل روانہ کر رہا ہو، کیونکہ یہ اس طرح انڈائریکٹ کام بھی ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں ایسے کوئی پروفس نہیں ملے۔ لیکن کل رات کو جو اعلان آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ جنوری سے ہم نے ود ہولڈ کر رکھا تھا جو ریکویسٹ تھی ملینز آف ڈالرز کی نان لیتھل ایکسپورٹس کی، اس میں نائٹ گاگلز ہیں یا آرمی کے استعمال کی ایسی چیزیں ہیں جو براہ راست تو جان لینے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، یعنی ویپنز نہیں ہیں، لیکن اس کے بغیر آرمی جو ہے وہ ورک بھی نہیں کر سکتی۔ تو ایسی ملینز آف ڈالرز کے آرڈرز جو ہیں وہ کینیڈین سپلائرز کے پاس موجود تھے، اور وہ جو ہے انہوں نے گورنمنٹ کو وہ دے رکھی تھی، لیکن گورنمنٹ نے اس کو روک رکھا تھا گورنمنٹ کے اپنے بیان کے مطابق، اور کل رات کو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کو بین کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کنسرنس کی وجہ سے، کیونکہ جو ہمیں وہاں پر ایویڈنس وغیرہ مل رہی ہے ہم اس کو انالائز کر رہے تھے کہ وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز اسرائیلی آرمی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ تو یہ امید افزا خبر ہے بہت زیادہ، اور اسی جگہ پر میں اپنے اس کو بند کرتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہم جو ہے وہ کسی کل کی جو ہے وہ اپڈیٹس ہم لے کر سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ڈیٹیل کے اندر آپ کو جو ہے وہ تجزیہ دے رہے ہوں گے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، تھینک